بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے طالب علم اور ادب اس عنوان پر ایک بیان پیش کریں گے جسے حضرت مفتی شفیق خان مدنی صاحب نے ترتیب دیا ہے۔ یہ خطبہ ہے، اس کے بعد درود پاک کی فضیلت ہے، اسے آپ خود سے بیان کر لیں گے۔ اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے یہاں سے دیکھیے۔ پیارے طلباء کرام، علم اور ادب کا بہت بڑا ساتھ ہے۔ یوں سمجھیے کہ جہاں ادب نہیں وہاں علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طالب علم کو استاد، کتاب اور مادر علمی یعنی تعلیمی ادارے کا ادب ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے ذہین و فتین طلباء بھی سوء ادب یعنی بے ادبی کی وجہ سے محروم اور علم سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے استاد کا ادب، علم سیکھنے میں مددگار چیزوں کا ادب اور تعلیمی ادارے کے ادب کے بارے میں چند ضروری چیزیں بیان کروں گا جو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ اپنی چاہیے سب سے پہلے ہے استاد کا ادب۔ دیکھیے، استاد کا ادب۔ پیارے طلباء کرام، اساتذہ تو علم کے روشن مینارے ہیں۔ اگر اس دنیا میں استاد نہ ہوتا تو یہ دنیا جہالت کی اندھیر نگری ہوتی۔ یہ تو استاد کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم کے نور سے منور کر کے جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر معاشرے میں زندگی گزارنے کے گر اور آداب سکھائے۔ معلم علم کی منہ بولتی تصویر اور اخلاق و آداب کا نمونہ ہوتا ہے، اور اس کی ذات معاشرے میں مرکزی کردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ استاد اگر حقیقی معنوں میں استاد ہو تو اپنے شاگردوں کی زندگیاں بدل دینے کے ساتھ قوم کی تقدیر بھی صالح انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی عظیم الشان شخصیت بہترین نمونہ کے آداب و فرمانبرداری سے کبھی بھی دامن تہی نہیں کرنا چاہیے۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ استاد کے ادب کے واقعات۔ استاد کا ادب ویسا ہم کیا کر پائیں گے جیسا ہمارے اسلاف کر گئے۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ادب۔ الخیرات الحسان میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیتے۔ کبھی بھی استاد کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیتے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان اور استاد محترم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھیں۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب تھا کہ آپ نے کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیا۔ مگر آج ہم استاد کے کمرے کے باہر شور مچاتے ہیں، کمرے میں بلا اجازت چلے جاتے ہیں، طرح طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خیر، حضرت سیدنا امام فخر الدین ارسابندی علیہ رحمۃ اللہ القوی مرو شہر میں رئیس الائمہ کے مقام پر فائز تھے، اماموں کے رئیس تھے، اور سلطان وقت آپ کا بے حد ادب و احترام کیا کرتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے جو منصب ملا، کیسے ملا؟ دیکھیے، مجھے یہ منصب اپنے استاد کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا ہے کہ میں اپنے استاد کی خدمت کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کا 3 سال تک کھانا پکایا، اور استاد کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے کبھی بھی اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ 3 سالوں تک آپ نے اپنے استاد کا کھانا بنایا۔ آج اگر کوئی استاد صاحب ہم سے کوئی سامان لانے کے لیے بول دیں، کوئی سامان منگوا لیں، تو ہمیں
گراں گزرتا ہے۔ استاد کا ادب جس انداز سے کریں گے ہمیں اسی انداز سے صلہ ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ شمس الائمہ حلوانی قدس سرہ النورانی کو کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے وہ بخارا سے نکل کر ایک گاؤں میں سکونت پذیر ہو گئے، یعنی وہاں رہنے لگے۔ اس عرصے میں ان کے شاگرد ملاقات اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے رہتے، مگر ان کے ایک شاگرد حضرت سیدنا شیخ شمس الائمہ زرنجی علیہ رحمۃ اللہ الولی ملاقات کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ جب حضرت سیدنا شمس الائمہ حلوانی قدس سرہ النورانی کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی، شمس الائمہ زرنجی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی، عالی جا، دراصل میں اپنی والدہ کی خدمت میں مشغول تھا، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تمہیں عمر درازی تو حاصل ہوگی مگر رونق درس نہ پا سکو گے۔ استاد نے کہا، تکلیف ہوئی تو کہا، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کا اکثر وقت دیہاتوں میں گزرا اور یہ کہیں بھی درس و تدریس کا انتظام نہ کر سکے، کیونکہ جو شخص اپنے استاد کے لیے اذیت و تکلیف کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے، وہ علم کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور علم سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ان واقعات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ استاد صاحب کو اگر ہم تکلیف پہنچائیں، استاد صاحب نے کچھ کہہ دیا تو ویسا ہی ہو جائے گا۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے لڑکے کو امام اللغہ اصمعی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک دن ہارون الرشید نے دیکھا کہ اصمعی وضو میں اپنا پیر دھو رہے ہیں اور خلیفہ کا لڑکا پانی ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر خلیفہ نے اصمعی سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے لڑکے کو آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ آپ اسے علم و ادب سکھائیں، پھر آپ نے وضو کرتے وقت اسے ایک ہاتھ سے پانی ڈالنے اور دوسرے ہاتھ سے پاؤں دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے، وقت کا خلیفہ ہے اور اس کا بیٹا ایک استاد کا پیر دھلانے کے لیے پانی ڈال رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ غصہ ہو، ناراض ہو، خفا ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسے ایک ہاتھ سے پیر دھلنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ ہے ادب۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد سے اتنا ڈرتے، ان کا اتنا احترام کرتے تھے جیسا کہ لوگ بادشاہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ جس طرح لوگ بادشاہ سے ڈرتے ہیں، ہم استاد سے اس طرح ڈرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن معین بہت بڑے محدث، حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، حضرت امام بخاری ان کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترام وہ کرتے تھے، اتنا احترام کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس طرح حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو استاد کی قدر نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اساتذہ کی قدر کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام مالک کے سامنے ورق یعنی پیج بہت آہستہ سے الٹتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز ان کو سنائی نہ دے، یعنی کتاب پلٹنے کی آواز سے ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں اپنے استاد کے سامنے یعنی امام مالک کے سامنے ورق بہت آہستہ پلٹتا تھا۔ حضرت امام ربی فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کی نظر کے سامنے مجھے کبھی پانی پینے کی جرأت نہیں ہوئی، استاد کے سامنے پانی پینے کی جرأت نہیں ہوئی۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمیشہ دو زانوں بیٹھا کرتے۔ اگر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ضرورتاً کسی ضرورت کے تحت کمرے سے باہر تشریف لے جاتے تو طلباء کرام کھڑے ہو جاتے اور ان کے جانے کے بعد بیٹھ جاتے۔
اور جب واپس تشریف لاتے تو ادباً دوبارہ کھڑے ہوتے۔ لیکن حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پورے وقفے میں، اس پورے ٹائم میں کھڑے ہی رہتے، اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسند تدریس پر تشریف فرما ہونے کے بعد ہی بیٹھتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کا ادب تھا۔ اسی طرح استاد کا ادب و احترام، عزت و مقام صرف دوران طالب علم ہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ تا حیات پوری زندگی باقی رہتا ہے، اور جو جتنا ادب بجا لاتا ہے اتنا ہی برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کی بارگاہ میں عصر حاضر کا ایک روح پرور واقعہ پیش کرتا ہوں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی ایسے طالب علم موجود ہیں جو اپنے اساتذہ کے ادب و احترام، عزت و مقام کے پیش نظر ان کی فرما برداری کرنے میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتے۔ چنانچہ میرے استاد مفتی شفیق صاحب فرما رہے ہیں، میرے استاد محترم مولانا مطیع الرحمن مدنی مدظ اللہ العالی نے درسگاہ میں ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، ایک عالم دین و مفتی اسلام جن کو عالم اسلام جانتا و پہچانتا ہے، ایک بار اپنے استاد کے گھر ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا، میں فلاں آپ کا شاگرد آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اندر سے استاد صاحب نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، کچھ دیر مرغا بن جاؤ، کچھ دیر مرغا بن جاؤ، جیسے طلباء کو اساتذہ کرام بعض اوقات تعدیباً مرغا بناتے ہیں، تو کہا مرغا بن جاؤ، ہو سکتا ہے مزاحیہ طور پر کہا ہو۔ استاد محترم بتا رہے تھے کہ ان استاد صاحب کا گھر لبے روڈ تھا، یعنی بالکل راستے کے کنارے پہ تھا، لبے روڈ تھا، نیز جس کو مرغا بننے کو کہا جا رہا ہے وہ چھوٹا سا طالب علم نہیں بلکہ فارغ التحصیل ہے، دستار بندی ہو چکی ہے، جامعہ کی چہار دیواری نہیں بلکہ لبے روڈ ہے، عام سے شخصیت نہیں بلکہ ان کو خاص و عام جانتے ہیں، عالم دین و مفتی اسلام ہیں، مگر قربان جائیے ایسے ہونہار طالب علم پر کسی قسم کا شک و شبہ کیے بغیر استاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً گھر کے باہر مرغا بن گئے۔ یہ ادب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ادب کی ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج پاک و ہند بلکہ عالم اسلام ان کو جانتا ہے۔ جی ہاں، ان کا نام مفتی اکمل عطا قادری ہے۔ مفتی اکمل صاحب، کون نہیں جانتا انہیں آج، مگر انہیں اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا؟ اساتذہ کی خدمت اور فرما برداری سے۔ پیارے طلباء کرام، یقیناً استاد کے ادب و احترام اور ان کی فرما برداری کا صلہ اس دنیا میں ضرور ملتا ہے، اگرچہ استاد زبان سے اس کے لیے دعا نہ کرے، نیز بے ادبی کی سزا بھی ضرور ملتی ہے، اگرچہ استاد اس کے حق میں بد دعا نہ کرے۔ یہ دونوں چیزیں من جانب اللہ، یعنی اللہ کی جانب سے وجود پاتی ہیں۔ چنانچہ ضمن میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ سنیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی نخلستان یعنی کھجور کے باغ میں تشریف فرما تھے۔ ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، تجارت کرنے والے کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں، تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس نے جا کر علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑے لے لیے، تاجر جا کر پورے علاقے میں جتنے کالے کپڑے تھے سب لے لیے۔ کچھ ہی دنوں بعد شہر کا رئیس انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے، کیونکہ کالے کپڑے سے دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، غم کا اظہار کیا جاتا ہے، تو ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب سیاہ کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔
تو اب اس نے منہ مانگے داموں میں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا۔ وہ تاجر بہت امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، وہ دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ اب کی بار کیا خریدوں؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سارے تربوز گل سڑ کر خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی۔ تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور لفظوں نے سب کیا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے لہجوں نے لفظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب کیا اور عاجزی بھرے لہجے میں پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب بے ادبی اور گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ پیارے طلباء کرام، دیکھا آپ نے؟ اس لیے کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ نیز اس حکایت سے کئی چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ نمبر 1، ہمیشہ لہجوں اور لفظوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کہ ہمارا لہجہ اور الفاظ ہماری تربیت، خاندان اور مزاج کا پتہ دیتے ہیں، یہ کس خاندان کا ہے، کس مزاج کا ہے۔ نمبر 2، ادب کرنے سے ادب کرنے والے کو فوراً ضرور فائدہ ہوتا ہے، اور بے ادبی کرنے والے کو فوراً نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نمبر 3، استاد سے برکت لینا یا نہ لینا ہمارے اختیار میں ہے۔ استاد گویا نہر ہے، اب چاہیں تو ہم اس کے پانی سے نفع اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ کہ تاجر نے لفظ حضور کہا اور ادب کیا تو مالا مال ہو گیا، اور جب دیوانے کہا اور بے ادبی کی تو کنگال ہو گیا۔ اب ہماری مرضی ہے، ہم ادب کریں یا بے ادبی کریں۔ استاد زبان سے دعا یا بد دعا کرے یا نہ کرے، من جانب اللہ نفع و نقصان کا ظہور ضرور ہوتا ہے، کیونکہ دینی استاد کا تعلق یعنی رشتہ اپنے اساتذہ سے ہوتا ہے، اور اپنے اساتذہ سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور اس کو وہاں سے فیض مل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، گویا بے ادبی جو ہے بہت دور تک جاتی ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ مالا مال کرنا یا کنگال کرنا، طالب علم کو عروج دینا یا تنزلی کی راہ میں ڈال دینا استاد کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کر کے دکھایا کہ جب مالا مال کرنا تھا تو کالے کپڑے کا مشورہ دیا، اور جب کنگال کرنا تھا تو تربوز کا مشورہ دیا۔ پیارے طلباء کرام، اس طرح کے بہت سارے واقعات تاریخ و سوانح کی کتابوں میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، جن سے ہمیں یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں ہے کہ تلامذہ کو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کس حد تک کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے دور حاضر میں رفتہ رفتہ اساتذہ کے ادب و احترام میں کمی آتی جا رہی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ اساتذہ کا ادب و احترام اور ان کی عزت و تکریم کیے بغیر ہم معاشرے میں کبھی بھی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ استاد کے آداب میں یہ بھی ہے، پیارے طلباء کرام، استاد کی عزت و تکریم میں یہ باتیں بھی شامل ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ استاد کے آگے نہ چلے،
استاد کے سامنے نہ چلے، آگے نہ چلے، نہ اس کے نشست گاہ پر بیٹھے، استاد کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھے، نہ تو بغیر اجازت کلام میں ابتدا، اور نہ ہی بغیر اجازت استاد کے سامنے زیادہ کلام کرے، زیادہ باتیں کرے۔ جب وہ پریشان ہو تو کوئی سوال نہ کرے، بلکہ وقت کا لحاظ رکھے، اور نہ ہی استاد کے دروازے کو کھٹکھٹائے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے اور استاد کے باہر آنے کا انتظار کرے۔ الغرض، طالب علم کو چاہیے کہ ہر وقت استاد کی رضا کو پیش نظر رکھے اور اس کی ناراضگی سے بچے، اللہ عز و جل کی نافرمانی والے کاموں کے علاوہ ہر معاملے میں استاد کے حکم کی تعمیل کرے۔ کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم دوسری ویڈیو میں اور باتیں پڑھیں گے۔